Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Viewers, कल जब आप अपनी स्क्रीन खोलेंगे तो हर तरफ रेड ही रेड, लाल ही लाल, खून ही खून नजर आएगा. मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी कल गैप डाउन करेगी. तो आपका और मेजॉरिटी लोगों का पहला रिएक्शन क्या होगा? पैनिक, फियर, अपॉर्चुनिटी? आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो सिर्फ 1% इन्वेस्टर समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत कम आती हैं, ये कैसे आपका फॉर्च्यून, आपके वेल्थ लेवल्स को चेंज कर देती हैं. जो लोग फाइनेंशियल दुनिया को प्रॉपरली नहीं समझते वो इसे तबाही कहेंगे, लेकिन जो इस दुनिया को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स पे गहरी नज़र रखते हैं, वो इसे जनरेशनल वेल्थ बनाने का मौका कहते हैं. मार्केट जब भी गैप डाउन करती है तो वो अक्सर लिक्विडिटी वैक्यूम क्रिएट करती है. वैल्यूएशंस पहले ही सस्ती थी. जब से मार्केट ने अच्छी वाली करेक्शन कर ली है, टेक्निकल्स हमारे कूल डाउन करके एक अच्छे जोन में आ चुके हैं. सोचें अगर एक सॉलिड कंपनी जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है वो आपको 10 to 15% मज़ीद डिस्काउंट पर मिल रही है, तो क्या आप रोएंगे या शुक्र अदा करेंगे? स्मार्ट मनी हमेशा ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स का इंतज़ार करता है. मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रस्ट द बेयर्स. तो बेयर्स बिल्कुल इस वक्त आपके सामने मौका लेके खड़े हैं. जो लोग अभी आपको डरा रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं कि जंग लंबी चलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो यू एंड आई एंड पीपल हु आर डीप इनटू द सिस्टम नो एंड अंडरस्टैंड दिस. टेबल पे ही ख़त्म होगा ये सब. कोई महीनों तक ये नहीं चलने वाला. फर्दर उसमें पॉलिटिकल साइड पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इन शॉर्ट अनकरीब ये ख़त्म हो जाएगा. और जिस तरह अचानक से ही शुरू हुआ है, ये अचानक से ही रुक जाएगा. और ये जो सब कुछ अभी आपको डर्ट चीप लेवल पे मिल रहा है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा. जनरेशनल वेल्थ ब्लाइंड गैम्बलिंग से नहीं बनती. ये बनती है जब आप डर के माहौल में काम रहते हैं. कल का प्लान सिंपल है. जब मार्केट नीचे कैप डाउन करे तो पैनिक में मत बेचें, बल्कि उन जोन्स को, उन स्टॉक्स को, उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करके रखें जहां पर आपने एक्यूमुलेट करना शुरू करना है. एक साथ धड़ाम से जितने पैसे हैं जाके सब कुछ उठा नहीं लेना. छोटे 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 चंक्स में चीज़ें उठाते रहना. ये मौका साल में एक दो बार ही आता है. और हमारी किस्मत अच्छी है कि पिछले सारा जो बुल रन 2 ढाई साल से चलता है, उसमें जितनी भी करेक्शंस हुई उनको भी अगर आप देखें, और उसमें फिर पीई वैल्यूएशंस और कंपनी की वैल्यूएशंस को अगर आप देखें, तो जो अभी मौका मिला है, ये पीछे सारी इस बुल रन में, उन सारी करेक्शंस में इतना ज़बरदस्त मौका नहीं मिला. क्या आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए, या सिर्फ तमाशा देखेंगे और तमाशाई बनकर देखते रहेंगे और फिर वही सोचेंगे जो 2025 और 24 में सोचा, काश यार मैं भी ले लेता, मेरे उस दोस्त के 1 लाख जो 6 लाख बन गए, 7 लाख बन गए, 7.5 लाख बन गए, मैं भी ले लेता और मुझे भी फ़ायदा हो जाता. या मैं उस वक्त ले लेता तो अभी जो मुझे इतना फ़ायदा हुआ, इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो जाता. क्या आप फिर से वही सिचुएशन में आकर अफसोस करना चाहते हैं, या इस दफ़ा आप उनमें जाना चाहते हैं जिनको लोग देख के कहते हैं यार मैं भी शायद काश ले लेता तो मैं इनकी तरह ज़बरदस्त प्रॉफिट ले पाता? अगर आपको लगता है कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और इस मौके को कैश करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें,
سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں آئی ایم ریڈی. کل کی مارکیٹ اسٹریٹجی مس مت کریں. میں آپ کو ابھی یہاں پر اسکرین پہ KSE 100 انڈیکس، بڑے دنوں بعد میں انڈیکس پہ آیا ہوں. آج میں کسی اسپیسیفک اسٹاک پہ بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بہت سی چیزوں کی ویلیویشنز نکال کے دیکھی. کیونکہ آپ ہی دیکھ ہی پا رہے ہوں گے، یہ جو میں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے 1 منتھ ٹرینڈ واچ کے نام سے، اس میں میں نے تقریباً ہر چیز انڈیکس کی ڈالی ہوئی ہے. صرف KSE 100 انڈیکس میں اور بھی بہت سی چیزیں میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اور انٹرنیشنل چیزیں بھی اس کے اندر میں فالو کر رہا ہوتا ہوں، جو پچھلے 5-6 گھنٹوں سے میں بیٹھ کر ورکنگ کر رہا ہوں. اس کے بعد میں اس فیصلے پہ آیا ہوں کہ میں فردر خود کل جتنا ممکن ہو سکے گا ایکیومولیٹ کروں گا. اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے ان ٹیکنیکلز کو تو آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا، اسٹرانگ سیل سیل سیل. پھر آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تو کہہ رہے ہیں سیل. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت سینٹیمنٹ کیا چل رہا ہے. لیکن کیا آپ نے جب بھی آپ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں یا نہ بھی خریدے بیچیں، کبھی آپ نے بیٹھ کر پورا دن مارکیٹ کی ڈیپتھ کو بائی پرائس اور بائی آرڈر کئی ٹریڈنگ سیشنز میں نوٹ کیا ہے پچھلے کئی دنوں سے؟ میں کر رہا ہوں. مارکیٹ ایک اسپیسیفک لیول پر ایکیومولیٹ کیے جا رہی ہے اور ایک اسپیسیفک لیول پر ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہی ہے. کل بھی آپ نوٹ کریں گے میجورٹی ریٹیلرز پینک میں بیچنا شروع کر دیں گے، اور وہی جو ابھی اوپر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے تھے، کل بھی کر رہے تھے، پرسوں بھی جو ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے اسمارٹ انویسٹرز، آپ کے انسٹیٹیوشنز، وہ وہیں پر پھر سے ایکیومولیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اسی لیے وہ پیسہ بناتے جاتے ہیں اور ہمارے ریٹیلرز گوائے جاتے ہیں. ایک بڑی اچھی چیز یہاں پر ہے، اسے کہتے ہیں ہم ہل موونگ ایوریج. اب میں آپ کو ہل موونگ ایوریج کیا ہوتی ہے، اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے، ان سب میں بور نہیں کروں گا، سیدھا پوائنٹ پہ لے کے آؤں گا. ہل موونگ ایوریج آپ کو اگر میں بہت آسان الفاظوں میں سمجھاؤں تو یہ الٹرا فاسٹ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسموتھ اور فیک سگنل. یہ الٹرا فاسٹ ہے، پرائس کو بڑی سپیڈ میں فالو کرتی ہے، لیکن اس کے اندر 3 لیئرڈ اس کا فارمولا ہوتا ہے. اس 3 لیئرس کی وجہ سے فاسٹ ہونے کے باوجود یہ مارکیٹ کے نوائز کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، ان کو بلاک کرتا ہے. اور اگر آپ ہل موونگ ایوریج کو دیکھیں تو آپ کو اسٹرانگ بائی سگنل آلریڈی دینا شروع ہو گیا ہے. دوسری بات، پی ای ویلیویشنز اگر آپ اس وقت نکالیں جنرلی KSE 100 انڈیکس کی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت کہیں پر 5.8 آ رہا ہے، کہیں پر 6.5 6.6 تک آ رہا ہے. اگر آپ ایک ایوریج نکالیں تو 6.2 ٹو 6.1 پی ای کی ویلیویشن اس وقت بن رہی ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ PSX کو پچھلے 20-25 سال کا ٹریک کریں اور ملٹیپل بیئرز اور بلز اور بڑے بڑے ایسے کرائسس جو ابھی اس سے بہت بڑے بڑے کرائسس آ کر گزرے ہیں، تو آپ کو اس میں یہی ملتا ہے کہ یہی وہ زون ہے جہاں پر آپ کا اسمارٹ منی انویسٹمنٹ ایکومولیشن سٹارٹ کر دیتا ہے. باقی اور مزید گہرائی میں ٹیکنیکلز میں جا کر میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ موقع جس کا سارے انتظار کر رہے تھے، جو 2025 میں 170 160 کے بعد سارے جو نئے آ رہے تھے یا جو اس وقت نئے نئے آئے تھے، سب کے دل میں یہی فیلنگ تھی کہ پہلے آ جاتے، زیادہ ڈال دیتے، ایسے ہی گھبراتے رہے، ہاتھ سے نکل گیا سب کچھ. اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں لا کے سب کچھ رکھ دیا. کیا ابھی بھی آپ ڈرتے رہیں گے یا آپ وہ ٹائم پیچھے مڑ کے سوچیں گے کہ اس وقت میں یوں کہتا تھا، اور اب جب اللہ پاک نے مجھے اس سے بہتر ویلیویشن پہ وہ چیز دے رہی ہیں تو میں اب ڈر کیوں رہا ہوں؟
اور یہ جو میں نے آپ کو ویلیویشن بتائی ہے میں نے پورے انڈیکس کی بتائی ہے. اگر آپ اسپیسیفک سٹاکس پہ جا کر ان کی ویلیویشنز دیکھیں گے تو میجورٹی آپ کی کمپنیز جو ابھی بھی صحیح چل رہی ہیں ان کے فائنینشیلز تگڑے ہیں, بہت اچھی جا رہی ہیں, ہمارا ملک سیٹ ہے. آئی ایم ایف وغیرہ کی خبریں آپ سن رہے ہوں گے, آپ کو پتا ہے یہ شروع میں سٹاف لیول کے مسئلے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں اور ڈپس دیتے ہیں اور اچھا موقع دیتے ہیں بائی کرنے کا. تو اس میں کہہ رہا ہوں وہ جنگ کا مسئلہ جو آج آئی ایم ایف کی بات ہے, ملٹیپل چیزیں ایکومولیٹ کر کے, اور کل فرائیڈے ہے تو ٹرمپ چاچا کی وجہ سے ویکینڈ پہ لوگ, ویسے بھی فرائیڈے کو سیلنگ ہوتی تھی, اب تو بہت زیادہ آج کل پریشر ہوتا ہے. تو صبح فوراً سے نہیں لینا, 2-3 گھنٹے ذرا مارکیٹ کو سانس لینے دینی ہے. جتنا انہیں بیچنا ہے انہیں بیچنے دیں, اور جو سمجھتے نہیں ہیں کہ بائی کرنے کا کیا زونز ہیں انہیں اس وقت صبح صبح فالنگ نائف کو پکڑنے دیں. 10, 10:30, 11 بجے تک مارکیٹ ٹھہراؤ کی طرف آئے گی. لیکن صرف ٹائم نہیں دیکھنا, آپ نے اپنے جو بھی اسپیسیفک سٹاکس آپ نے نظر میں رکھے ہوئے ہیں ان کے لیولز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ اس پہ میں نے اتنا, اس پہ اتنے, اس پہ اتنے, 3-4-5 لیول رکھنے, اور ان 3-4-5 لیول میں نے اتنے اتنے چھوٹے 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 چنکس بائی کرنے ہیں. گڈ لک فرینڈس, ہیپی رمضان, اور ہمیشہ کی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایران میں دعا ضرور کیجیے گا. ہیپی ٹریڈنگ.